تکمیل کو پہنچا ہوا. اسی حدیث کی دوسری چیز کو جس کو سرکار نے حرام کیا ہے وہ کہتے ہیں میرے لیے یہ حلال ہے. وہ حرام خور ہے کہ نہیں ہے؟ اندازہ لگائیں اگر حدیث کی سنت پہ کوئی کلام ہے تو کم از کم دوسری چیز گدہ میری مراد ہے اس کو پھر حلال سمجھو. اپنے مسلک میں اس کو کیا سمجھو؟ حلال سمجھو. کہو کہ ہمارے مسلک میں گدھے کا گوشت کھانا حلال ہے. کم از کم تمہارے جیسے حرام خور جو ہوٹل والے ہیں ان کو کچھ تو آسانی میسر ہوگی نا کہ چلو کوئی ایک حرام خور ہمارے جیسا مسلک بھی نکل آیا ہے جو کہتے ہیں گدھے کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حلال ہو گیا. اب میں پوچھتا ہوں جس بخاری کی حدیث میں سرور دو جہاں علیہ السلام نے کس کو حرام فرمایا؟ گدھے کے گوشت کو. اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے. میں اس کا نام لینے سے پہلے آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کیا یہ انسانیت ہے کہ بندہ کہے حدیث کا اول حصہ میں نہیں مانتا, حدیث کا آخری حصہ مانتا ہوں؟ کیا یہ مسلمان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے؟ کیا اگر اس کی سنت پہ کلام ہے تو بندہ کہے ایک چیز میں حلال رکھتا ہوں جس کو رسول اللہ نے بھی اسی حدیث میں حرام قرار دیا ہو, جس کو قرآن نے زیر ظہور 3 آیات بینات میں حرام قرار دیا ہو, اس چیز کو بندہ کہے میرے مسلک میں حلال ہے اور گدھے کو کہے حرام ہے, وہ حرام خور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنی نے حلال کرنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب میں وہ چیز بتانے سے پہلے اس حدیث کا راوی بھی بتا دوں کون ہے جس نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ گدھے کا گوشت کیا ہو گیا ہے. سرکار نے فرمایا, پتہ ہے اس حدیث کے راوی کون ہے؟ خلیفہ رابع, امیر المومنین, امام المشارق والمغارب, خلیفہ رسول, خلفاء راشدین میں جن کا شمار ہے. میری مراد مولا کائنات, مولا مشکل کشا. میری مراد مولا کائنات, مولا مشکل کشا جناب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے. اس مسلم اور بخاری کے حدیث کے راوی بھی مولا کائنات ہیں. اب راوی پہ کوئی کلام ہے؟ جن کا دعویٰ ہوا کرتا تھا کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے, سلونی اما شیتم, اور تمہارے جی میں جو آتا ہے پوچھ لو, علی بتانے کو تیار ہے. ایسا شخص بھی کبھی بھول سکتا ہے, حدیث کی سند میں ایسا شخص کبھی جھوٹ بول سکتا ہے جو اس ہستی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے. خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اس ہستی کی روایت کی ہوئی حدیث کا ایک گروہ ایسا بھی ہے اس کائنات میں جو ایک حصہ تو مانتا ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے, لیکن ایسے حرام خور ہیں اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے, زنا کا دروازہ کھولنے کی غرض سے جس حدیث سے گدھے کو حرام قرار دیا, مولا کائنات اعلان نہیں کر رہے تھے, رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا علی اعلان کر دو آج سے ہم نے گدھے کا گوشت بھی حرام کر دیا ہے, آج سے ہم نے امت پہ مدے کو بھی حرام قرار دے دیا ہے. اس مولا کائنات کی اس حدیث کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ اگر تم کہو حدیث کی سند پہ کلام ہے, ہم تم سے پوچھیں گے, اور صرف یہاں نہیں پوچھ رہے, پوری کائنات میں جہاں تمہیں ضرورت پڑے ہم وہیں آ کے تم سے پوچھ سکتے ہیں. بتایا جائے جس حدیث سے گدھے کا گوشت تمہارے نزدیک حرام ہے, اگر اس حدیث کی سند میں کوئی کلام ہے تو گدھے کا گوشت اور کس حدیث سے تم حرام قرار دیتے ہو؟ بتایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ فرمان عالی شان نہیں ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے, راوی مولا کائنات ہیں اور اعلان کرنے والے بھی مولا کائنات ہیں. سرکار نے فرمایا علی آج اعلان کرنا ہے. آج کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ کون سا اعلان ہے؟ فرمایا میں نے آج 2 چیزوں کو اکٹھے حرام کر دیا ہے. 2 چیزوں کو کیا کیا ہے؟ آج سے مدہ بھی اسلام میں حرام ہو چکا ہے اور آج سے گدھے کا گوشت کھانا بھی اسلام میں. تو یا تو گدھے کا گوشت کھانا اپنے مسلک میں جائز کرو, کہو کہ گدھا اور کھوتے کا گوشت کھانا ہماری فقہ میں درست ہے. اگر یہ نہیں مانتے تو کچھ حیا کرو, کچھ شرم کرو. اس مولا کائنات کو کل کیا منہ دکھاؤ گے جن سے رسول اللہ نے اعلان کروایا تھا؟ ایک بڑی مزے کی بات ہے, کتنے صحابہ اور موجود ہیں, کتنے اہل بیت اور موجود ہیں
مولا کائنات سے ہی اعلان کرانے میں آخر کوئی حکمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ نگاہ نبوت 1400 سال بعد میں اٹھنے والے فتنے کو دیکھ رہی تھی، اور یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ فتنہ زنا کا دروازہ کھولنے والا فتنہ مدعے کے نام سے جو لوگ یہ فتنہ برپا کریں گے وہ نام نہاد اپنے آپ کو مولا کائنات کا پیروکار بھی کہنے والے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا علی ان کے مسلک پہ آج 1400 سال پہلے سے میں کذب اور افتراء کا فتویٰ دینا چاہتا ہوں، لیکن اعلان اے علی تیری زبان سے ہونا چاہیے۔ مولا کائنات نے فرمایا لوگوں سن لو، رسول اللہ نے آج سے گدھے کا گوشت بھی امت پہ حرام فرما دیا ہے، اور سرور دو جہاں نے آج سے امت پہ مدعا کرنا بھی کیا کر دیا ہے، جبکہ قرآن مجید اپنی جگہ مسلم جس نے مدعے کو حرام قرار دیا۔ کوئی بات سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ لوگ کس کس انداز میں ظلم کرتے ہیں، کسی کی عزت کو لوٹنا ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس مسلم کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنے پہ اللہ کی لعنت اترتی ہو، جو اس مسلم کی مدعے کے نام سے عزت لوٹ لے، وہ کتنا بڑا حرام خور ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتایا جائے مولا کائنات جو خود فرما رہے ہیں مدعا آج سے رسول اللہ نے حرام کیا ہے، کیا وہ اس حدیث کو خود مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ اگر تمہارا جواب وہ نہیں مانتے تھے تو مولا کائنات کی ذات پہ اعتراض آئے گا کہ رسول اللہ کی شریعت سے ہٹ گئے، اور جو سرکار کی شریعت سے ہٹے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہوتا ہے۔ امام حسن، امام حسین، 12 ائمہ میں سے 11 کائنات میں تشریف لا چکے ہیں، کیا ان سب کا اس حدیث پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ تو پھر یہ خام خواہ کی ڈرامے بازیاں کیا ہیں؟ جی یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ یہ تو بخاری مسلم کی میں نے حدیث پڑھی ہے، ظلم کی مثال دیتے ہوئے کہ لوگ نام کچھ رکھ دیتے ہیں کرتے کچھ اور ہیں۔ اگر تم چاہو تو ہم اس موضوع پہ تمہیں قرآن بھی پڑھ کے سنا دیں، لیکن ضرورت ہوگی کیونکہ ابھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے کہ مدعا حرام ہے۔ یہ تو قدرتی ایک مثال آ گئی ہے، یہ تو قدرتی کیا آئی ہے؟ ایک مثال آ گئی ہے۔ دوسری حدیث کون سی لکھوائی ہے آپ کو؟ حدیث المرفوع۔ حدیث مرفوع کا لغوی معنی ہوتا ہے بلند کرنا۔ لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند کرنا۔ اصطلاحی تعریف حدیث مرفوع کی وہ حدیث مبارکہ، وہ حدیث جس کی سند رسول اللہ تک جا پہنچے، جس کی سند رسول اللہ، مثلا حدیث کا آخری راوی کہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود یوں سرکار سے سنا تھا، میں نے خود یوں سرکار سے، یعنی ایک نے کہا میں نے فلاں سے سنا، اگلے نے کہا میں نے فلاں سے سنا، اگلے نے کہا میں نے، اور جو حدیث کا آخری راوی ہونا وہ کہے میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، میں نے خود رسول اللہ سے۔ جس طرح ابھی آپ کے سامنے مدعے کی اور گدھے کی حرمت پہ حدیث پیش کی ہے، تو مولا کائنات نے خود رسول اللہ سے سنا تھا نا، وہ حدیث مرفوع ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ کیونکہ اس کی سند سرکار تک پہنچتی ہے، اس کی سند سرکار دو عالم تک پہنچتی ہے۔ تیسری قسم آپ نے لکھی ہوگی حدیث الموقوف کی۔ موقوف کا معنی لغوی جو ہے رکنا، کیا لکھنا ہے؟ رکنا۔ اصل میں سند میں راوی حدیث، سند میں راوی حدیث سند بیان کرتے کرتے صحابی تک جا کے رک جائے، یہ نہ کہے کہ ڈائریکٹ سرکار سے سنا، صحابی تک جا کے رک جائے، یہ لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی وہ حدیث مبارکہ، وہ حدیث مبارکہ جو صحابی تک جس کی سند ٹھہر جائے، صحابی تک جس کی سند ٹھہر جائے اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ چوتھی اور آخری قسم منسوب الیہ کی جانب اگر ہم نسبت کریں حدیث کی، وہ حدیث مقطوع آپ کو لکھوائی۔ کیا قسم لکھوائی ہے؟ حدیث مقطوع۔
اس کی اصطلاحی تعریف لکھ لیں. اصطلاحی وہ حدیث مبارکہ جس کی سند کسی تابعی پر جا کے رک جائے. تابعی اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو. جس نے کسی صحابی کی کیا کی ہو؟ زیارت کی ہو، وہ تابعی ہوتا ہے. تابعی اگر پورا لکھنا، وہ حدیث مبارکہ جس کی سند تابعی پر یا تابعی سے پہلے کسی پر رک جائے، یا تابعی سے پہلے کسی پر، اس کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے. بخاری شریف کا پہلا باب اور پہلی حدیث مبارکہ. امام بخاری جن کا نام کیا ہے؟ آپ کا اکیلا نام کیا ہے؟ باپ کو چھوڑ دیں. محمد. کیا نام ہے؟ جن کے والد محترم کا نام اور مشہور ہو گئے امام بخاری کے لقب سے، کیونکہ آپ بخارا میں پیدا ہوئے تھے تو بخارا کی طرف نسبت کرتے ہوئے بخاری کہلائے. جس طرح ملتان میں پیدا ہونے والا کہیں آئے تو ہم کہیں گے ملتانی، مدینہ شریف سے کوئی آئے تو ہم کہیں گے مدنی، مکہ سے آئے تو بغداد سے تو یوں. امام بخاری نے پہلا باب باندھا ہے کتاب الواحش. کتاب الواحش. باب کیف کان بدء الواحش الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری نے باب باندھا کہ سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی آتی تھی اس کی ابتدا کی کیفیت کیا تھی. ابتداءً جب شروع ہوئی اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی کیفیت کیا تھی. اور فوراً ہی ایک آیت مبارکہ کو لکھ دیا. فوراً ہی کیا نقل کی؟ سورہ نساء سے آیت نمبر 163. آیت نمبر 100 کیا فرمایا؟ وَقَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ. اللہ کا فرمان جل ذکرہ، جس کا ذکر ہر طرف پھیلا ہوا ہے. جس کا ذکر ہر طرف پھیلا ہوا ہے. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. اللہ عز و جل نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اے رسول معظم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی. ہم نے آپ کی طرف جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی نازل فرمائی تھی. وحی نازل فرمائی، یہ آیت کریمہ کا مطلب ہے. امام بخاری نے اس آیت کو یہاں لکھنے کا جو ارادہ فرمایا، کیوں لے آئے اور یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ قرآن میں آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی؟ یہودیوں کا ایک گروہ، یہودیوں کا ایک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں آتا ہے اور کہنے لگے کہ اگر آپ واقعی معاذ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ پر اس طرح قرآن نازل کیوں نہیں ہوتا جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ پوری تورات نازل ہو گئی تھی. ایک ہی دفعہ پوری تورات شریف آپ پر اس طرح قرآن ایک ہی دفعہ سارا کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ کبھی ایک آیت آتی ہے، کبھی دو آیات آتی ہیں، کبھی کوئی صورت آ جاتی ہے،
کبھی وحی کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، جس طرح کہ آگے حدیث میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، بشرط صحت و زندگی۔ تو اللہ کریم نے ان یہودیوں کے اس اعتراض کے رد میں اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ محبوب آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تم سوال کر رہے ہو، کیا یہی سوال تم جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب ایوب، جناب یونس، ہارون اور سلیمان، ان انبیاء کے بارے میں تم کیوں نہیں کرتے یہی سوال؟ ان کا اعتراض کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ تو آپ پر قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو جانا چاہیے، سارا قرآن ایک ہی دفعہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات ساری ایک ہی دفعہ کیا ہو گئی تھی؟ نازل ہو گئی تھی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ان سے پوچھیں تم نوح علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے؟ مانتے تھے کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تم جناب ابراہیم علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، حالانکہ یہودی مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے کیا ہیں؟ آپ ان سے پوچھیں کیا تم جناب اسحاق علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، حالانکہ یہودی نبی؟ کیا تم جناب یعقوب علیہ السلام، جناب اسحاق، اسماعیل، جناب ایوب اور اس طرح سلیمان علیہ السلام تک اللہ کریم نے نام گنوایا قرآن پاک میں، ان سے پوچھیں تمہارے نزدیک وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ تو نبی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا ان سے پوچھیں ان میں سے کس پر ہم نے یک بار کی کتاب نازل کی ہے؟ کس نبی پہ؟ نوح پہ کیا ہم نے ایک ہی دفعہ پوری شریعت نازل کی تھی؟ ہرگز نہیں۔ حالانکہ تم نوح علیہ السلام کو کیا مانتے ہو؟ نبی مانتے ہو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو تم کیا مانتے ہو؟ جو آپ کی طرف صحائف آئے، کیا وہ ہم نے ایک ہی دفعہ نازل کر دیے تھے؟ جو تمہارا تقاضا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ یہ بھی تو نبی ہیں جنہیں تم بھی نبی مانتے ہو، لیکن ان پر ایک ہی دفعہ کوئی کتاب اس طرح نازل ہوئی؟ جب سرکار نے ان کو اللہ کریم کا یہ فرمان سنایا تو یہودی چپ ہو گئے، کیونکہ کوئی جواب ہی نہیں، کوئی ان کے پاس۔ ادھر سے پہلے سرکار نے پوچھ لیا تمہارے نزدیک یہ نبی ہے کہ نہیں ہے؟ جس طرح ابھی ہم نے ایک حدیث پر کلام کیا کہ تمہارے نزدیک گدھے کا گوشت حرام ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ یہ سرکار نے ہی اصول دیے ہیں نا کسی کو سمجھانے کے۔ ہمارے جیسے گنوار لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کو سمجھا سکتے ہیں؟ یہ سب صدقہ سرور دو جہاں کا ہے، یہ سب فیضان مصطفیٰ کریم کا ہے۔ آپ نے یہ سارے انداز مختلف احادیث میں، مختلف اپنی تبلیغ کے انداز میں